اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں۔ دوستوں، آج کی جو ویڈیو میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بہت ہی خوفناک تہوار اور بہت ہی خوفناک ویڈیو کے حوالے سے ہے۔ میرا مطلب ہیلووین کے حوالے سے ہے کہ ہیلووین کیا ہے، ہیلووین کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے، اس تہوار کی ایجاد کب ہوئی اور کہاں سے ہوئی اور کون لوگ ہیں جو اس تہوار کو مناتے ہیں۔ دوستوں، یہ تہوار حقیقتاً شیطان کی پوجا کے مترادف میں کہوں تو کچھ کم نہ ہوگا، کیونکہ اس تہوار میں لوگ عجیب عجیب سی بری سی خوفناک سی اپنی شکلیں بنا کر انجوائمنٹ کرتے ہیں اور پارٹیاں کرتے ہیں۔ دوستوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان باشعور مسلمان بنایا ہے کہ الحمدللہ ہم ان یہودیوں کی اور اس طرح کی جو ہیلووین اور اس طرح کی جو خوفناک پارٹیز ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب سے ہم کو بچا کر رکھا۔ لیکن دوستوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اور میں ان دوستوں کا شکریہ ادا ضرور کروں گا کہ جنہوں نے ہمارے اس چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم درود پڑھیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ ہیلووین امریکہ میں 31 اکتوبر کو منایا جانے والا ایک تہوار ہے جس میں گلی کوچوں، بازاروں، دیگر مقامات پر جا بجا ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لباسوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو پیٹھے نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراؤنے ڈھانچے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی کے لیے تیار رہو۔ گھر کے مکین انہیں ٹافیاں اور میٹھی گولیاں دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ اب یہ روایت بھی چل پڑی ہے کہ عجیب و غریب خوفناک روپ دھار کر لوگ پارٹیاں منعقد کرتے ہیں اور رات بھر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہیلووین کی ابتدا 1921 میں ہوئی اور اس سال پہلی بار شہر کی سطح پر یہ تہوار منایا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ تہوار امریکہ کے دوسرے شہروں تک پھیل گیا اور پھر اس نے قومی سطح کے بڑے تہوار کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہیلووین کا سراغ 2000 برس قبل برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں کیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو ساوین نامی تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھی۔ قبائل کا عقیدہ تھا کہ نئے سال کے شروع ہونے سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحیں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال، مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے کیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھالیں پہنتے اور اپنے سروں کو جانوروں کی سینگوں سے سجاتے تھے۔ ان دنوں میں ضرورت مند لوگ بھیس بدل کر خیرات بھی مانگا کرتے تھے، جو بعد میں عجیب قطع کے لباس پہننے کی رسم میں تبدیل ہو گیا اور آج بھی ہیلووین کے موقع پر عجیب سے عجیب تر لباس اور حلیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شروع میں لوگ شرارتاً کسی کا دروازہ کھول دیتے تو کسی کے مویشی کی رسی کھول دیتے، لیکن جب یہ شرارتیں خطرناک ہونے لگیں، بڑے بزرگوں نے بچوں کو ٹافیاں مانگنے اور ہلکی پھلکی شرارتوں کی طرف مائل کیا۔ جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس قدیم تہوار کو ختم کرنے کے لیے پاپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام برگزیدہ شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہالوویز کہلاتا تھا، جو بعد میں ازاں بگڑ کر ہیلووین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہیلووین کی اہمیت کم نہ ہو سکی اور لوگ یہ تہوار اپنے انداز میں مناتے رہے۔ 1950 کے لگ بھگ ہیلووین کی حیثیت مذہبی تہوار کی بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی، جس میں دنیا کے دوسرے حصوں سے آنے والے تارکین وطن بھی اپنے انداز میں حصہ لینے لگے۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں۔ رفتہ رفتہ کاروباری شعبے نے بھی ہیلووین سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے
نت نئے کاسٹیوم اور دوسری چیزیں مارکیٹ میں لانا اور ان کی سائنسی بنیادوں پر مارکیٹنگ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اب ہیلووین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ عرب میں بتوں کے ناموں پر بھی تہوار منائے جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پوجا پاٹ اور نظر و نیاز وغیرہ کے لیے بھی کبھی ان میں شرکت نہ فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے چونکہ مشرکانہ عقائد کی سخت تردید فرمائی اور فتح مکہ کے بعد ان تمام بتوں کو نظر آتش کروا دیا، اس لیے یہ مذہبی تہوار بھی اپنی موت آپ مر گئے۔ ان تہواروں کے حوصلہ شکنی میں آپ کتنے حساس تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ میں نے بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی ہے، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دور جاہلیت میں وہاں کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہاں مشرکین کے تہواروں میلوں میں سے کوئی تہوار تو منعقد نہیں ہوا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ جس نظر میں اللہ کی نافرمانی کا عنصر پایا جائے اسے پورا کرنا جائز نہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے جو دو باتیں پوچھی، یہ دونوں گناہ کی صورتیں تھیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک صورت بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اپنی نظر پوری کرنے سے ضرور منع کر دینا تھا۔ گویا غیر مسلموں کے تہواروں کو منانا تو بہت دور کی بات، جہاں وہ تہوار منایا کرتے تھے وہاں کوئی ایسا کام کرنا جو ان کی مشابہت کا شک پیدا کرے، وہ بھی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ایسے تہوار اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حرام ہیں۔ آج ہم جس طرح ان تہواروں کو منانے میں پیش ہے، ایسے وقت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی اس کے اتباع کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون لوگ ہیں؟ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایسے تہوار غیر مسلموں سے مشابہت کی وجہ سے بالکل حرام ہیں۔ لبرل طبقہ یہاں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ کرنا وغیرہ جیسے اصول تعصب کی بنا پر گھڑ لیے گئے ہیں۔ جب کسی عمل سے نقصان ہی نہ ہو رہا ہو تو اس عمل کو کرنے سے بھلا کیا نقصان ہوگا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا سب سے پہلا نقصان دینی غیرت کو ہوتا ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلاتی جب تک اس کی اپنی خصوصیات اور شان نہ ہو۔ کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنا احساس کمتری جیسے جذبے کو پنپنے کا موقع دیتی ہے۔ اسلام ایک غالب دین ہے اور ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اس دین کے ماننے والوں میں مغلوبیت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قوم کو ہر کمزوری اور ہر مشابہت پر غالب ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کیا یہ نقصان کم ہے کہ ہیلووین کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی حیت بگاڑنے اور لوگوں سے مانگنے کا اصول دے رہے ہیں؟ آج کل کے تعلیمی اداروں میں بھی سرگرمیوں کے نام پر تصویری ماسک اور تصویری تاج بنا کر بچوں کو پہنائے جاتے ہیں، جبکہ ہر ذی شعور مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ اسلام میں تصویر کی حرمت موجود ہے۔ جبکہ ہیلووین کے نام پر شیطانی تصاویر کا ایک جال بچھ جاتا ہے، مکمل اور پیارے چہرے عطا کرنے پر بچوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا سکھائیں، نہ کہ تفریح کے نام پر شکلیں بگاڑنا۔ کفران نعمت پر کہیں ہماری نسل سچ میں چہرے مسخ کروا لینے کی سزا نہ پائے، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت، دوستی اور رشتہ داری کی تعلقات استوار کریں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی دشمنی قائم کریں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی رکھنے سے منع فرما دیا اور آخر میں اس عمل کو تقوی کی علامت قرار دیا ہے اور ایمان کا حصہ بتلایا۔ لہذا کفار کے تہوار منانا جہاں کفار سے نرم رویہ کو جنم دیتی ہے، وہاں یہ کفار سے دلی محبت کے ساتھ ان سے دوستی کی طرف لے جانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پسند نہیں ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ غیر اسلامی تہواروں میں ایک خرابی یہ ہے کہ ان میں مشغولیت سے نفس پرستی، خواہش پرستی کا عنصر انسان میں بڑھتا جاتا ہے، جس سے شریعت نے روکا ہے، کیونکہ خواہش پرستی رفتہ رفتہ دین سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ شریعت کے مقابلے میں نفس کی پیروی کرنا ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ انسان کو نہ صرف دین سے دور کر دیتی ہے بلکہ بعض حالات میں ضعف و اعتقاد و علم و عمل کے اعتبار سے کمزور اور بے حس اور بے خوف کر دیتی ہے، اور ایسے شخص سے حرام و حلال، جائز و ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ بظاہر نام کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ کفار کی چاہت یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی اسی آگ کا ایندھن بنا دیں جس میں وہ جلیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
किसी भी जालिम कौम या मुल्क रियासत की दूसरे मुल्क पर जहरीत की एक अहम और बुनियादी हथियार यह है कि इसमें बसने वाली कौम को जहनी और जिस्मानी एतबार से गुलाम बना दिया जाए ताकि इस मुल्क और इसके वसाइल से फ़ायदा उठाया जा सके। और कोई भी गैरतमंद कौम ये नहीं चाहेगी कि वो जहनी या जिस्मानी तौर पर महकूम हो। इसी तरह मुसलमान कौम की दीनी और इस्लामी गैरत का तकाजा है कि हम किसी तौर पर दूसरी अक़वाम की महकूमियत ना ही जिस्मानी तौर पर कबूल करें और ना ही उसकी तहजीब या त्यौहार को इख्तियार करके जहनी महकूमियत कबूल करें। असल ग़ुलामी जहनी ग़ुलामी है। यही दरअसल फिर इंसान की जिस्मानी ग़ुलामी पर आमादा और कायल कर लेती है। आज इस जहनी ग़ुलामी ही की असरात और नुकसानात हैं कि हमारा सिस्टम, रिवायात, आदात, हमारा अंदाज़, हमारा लिबास सब कुफ़ार की तकलीद का अक्स नुमाया नज़र आता है। लिहाजा इस्लाम की इन त्योहारों को मनाने से रोकने की अहम और बुनियादी वजह यह भी है, इस मज़मूम त्योहारों की आड़ में ये हमें जिस्मानी ग़ुलाम तो नहीं बना सकते, मगर वो इसके ज़रिए हमें मुतासिर करके जहनी ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, जो कि जिस्मानी ग़ुलामी से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैरत तो इस बात पे है कि अंधी तकलीद करने वाले लोग मगरिब की मोहब्बत में इस कदर बेशऊर और खोखले हो चुके हैं कि ये अपनी औलादों को काले अंग्रेज़ बनाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। अपना मज़हब, अपनी तहजीबी शनाख्त से लेकर भारी माली मुआवज़ों तक कोई भी कीमत। इनके खाली दिमाग में सिर्फ ज़मीनी आकाओं की आवाज़ गूंजती है, ऐसे आका जिनके लिए इनकी अहमियत बेरूह ग़ुलामों से ज़्यादा कुछ नहीं। शायद फ़िक्री ग़ुलामी, अंधी तकलीद और एहसास कमतरी की इससे बदतर मिसाल आसपास ना मिलती हो, लेकिन फिर भी ये बेनज़रिया तबका बस ज़िद है कि तहज़ीब का मयार यही है। आले सऊद की तारीख से कौन वाकिफ़ नहीं है। जब अंग्रेज़ को सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करना था तो अंग्रेज़ ने आले सऊद का इंतखाब किया, जिसने आले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर सरज़मीन हिजाज़ पर कब्ज़ा किया और इस्लाम के मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में उलमाए अहले सुन्नत का खून बहाया, अपने वहाबी मज़हब को फ़रोग़ दिया, मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, सहाबा कराम और अहले बैत अतहार के मुक़द्दस मज़ारात को शहीद किया। अपने अलावा पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक करार दिया। गुज़िश्ता 100 सालों से पूरी उम्मत मुस्लिमा को जो इन मुक़द्दस मकामात पर हज या उम्रे के लिए हाजिर होता, शिर्क और बिद्दत के नाम पर गुमराह करते। जैसा कि सब जानते हैं कि वहाबियत लादीनियत का रास्ता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से सऊदी अरब में रियाज की सरजमीन पर, जिसके बारे में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ ज़लज़ले और फितने होंगे और वहाँ से शैतान का सींग निकलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लादीनियत तबकात को खुश करने के लिए और तरक्की के नाम पर ऐसे प्रोग्रामात मुनक्किद किए जाते हैं जो इस्लाम के मुनाफी हैं, और मंदिर और सिनेमा खोले जा रहे हैं। बॉलीवुड के अदाकारों अदाकाराओं को बुलवा कर नचवाया जा रहा है, कसीनो खुलवाए जा रहे हैं, मुशरिकाना रसूमात अदा की जा रही हैं, और इस साल हैलोवीन जैसा शैतानी त्यौहार भी मनाया गया। अल अमान अल हफीज़। ये वही सऊदिया है जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद मजालिस को, महफिल नात को और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर सलाम पढ़ने को शिर्क और बिद्दत कहकर सख्ती से रोका जाता है। लेकिन हिंदुआना और मुशरिकाना त्यौहार खुलेआम मनाए जाते हैं, बल्कि उन्हें सरकारी सरपरस्ती भी हासिल होती है। मगरबी ममालिक से वक्तन फ़वक्तन सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, लेकिन ये आले सऊद और आले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इसकी रोकथाम के लिए कितना किरदार अदा कर रहे हैं सबके सामने है। इनके दिल मुसलमानों के बजाय अपने मगरबी आकाओं के साथ ज़्यादा धड़कते हैं। अल्लाह ताला हमें इन लोगों के शर से महफूज फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।